بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، کون سی چیز یاد رکھنے سے انسان جنت میں چلا جائے گا؟ اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام۔ جو شخص یہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا، آمین۔ سوال نمبر 2، دو بھائیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی۔ شادی کی رات دونوں کی دلہن آپس میں تبدیل ہو گئی۔ اب بتائیں ایسا کیا کریں کہ نکاح جائز ہو جائے؟ جب یہ معاملہ امام ابو حنیفہ کے سامنے پیش کیا گیا، امام صاحب نے دونوں لڑکوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات تم نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے، اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ تب امام صاحب نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا اسے طلاق دے دو، اور ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ سوال نمبر 3، قیامت کے دن عورت سے دوسرا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن عورت سے نماز کے بعد دوسرا سوال شوہر کے بارے پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ سوال نمبر 4، کون سے دو لوگوں کو اذان خواب میں سکھائی گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زین بن عبدر کو خواب میں اذان کی تعلیم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی لڑکی تھی جس کی وفات کے بعد کئی بچے پیدا ہوئے؟ یہ وہ لڑکی تھی جس کی وفات کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے دعا کرنے پر زندہ ہوئی، اور اس کے بعد اس لڑکی کے کئی بچے پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 6، کون سی آیات ہیں جن کو بعض نمازوں میں پڑھنا مکروہ ہے؟ آیات سجدہ، ان کو امام کا بعض نمازوں مثلا عیدین اور جمعہ اور ہر اس نماز میں جس میں قرأت آہستہ کی جاتی ہو پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال نمبر 7، کون سی دو فرض نمازیں ہیں جو ایک ہی اذان کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں؟ عرفہ کے دن میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی دو فرض نمازیں ایک ہی اذان مگر دو اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 8، وہ کون سا درخت ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے؟ زقوم کا درخت قرآن مجید کے مطابق جہنم میں ایک پیڑ کا نام ہے۔ اس کا مقصد دوزخ میں بسنے والوں کے لیے غذا کے طور پر پیش کیا جانا ہے۔ یہ پیڑ جہنم کی تہہ میں شعلوں کے درمیان ہوگا۔ دوزخ میں یہ درخت آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، ہمزاد کون ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شر کا حکم دیتا ہے۔ اسی کو ہمزاد کہتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ سوال نمبر 10، جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہ لوگ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی ایسے لوگوں کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ یہ جگہ جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے۔ اعراف والوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے، اور اسی بنا پر جنت اور جہنم کے درمیان روک لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے،
لیکن اس کے امیدوار ہوں گے۔ سوال نمبر 11، روز محشر ہر شے کے بارے کتنے اور کون سے سوال ہوں گے؟ روز محشر ہر چیز کے بارے میں 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی؟ دوسرا، اسے کہاں خرچ کیا؟ تیسرا، اسے کس نیت سے خرچ کیا؟ سوال نمبر 12، قرآن پاک میں سب جانوروں میں بدتر کن لوگوں کو قرار دیا گیا؟ قرآن پاک میں سب جانوروں میں سے بدتر ان لوگوں کو قرار دیا گیا جو کافر ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک سب جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ یا اللہ ہماری توبہ۔ سوال نمبر 13، ایمان اور نیک اعمال پر ثابت قدمی میں رکاوٹ بننے والی چند چیزیں بیان کیجیے۔ علم دین سے بہرہ نہ ہونا، مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، کافروں، بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص ہونا، مصائب و آلام اور آزمائشوں پر صبر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا میں رغبت رکھنا۔ یا اللہ ہماری توبہ۔ سوال نمبر 14، وہ کون سے گناہ ہیں جن کی بخشش نہیں؟ وہ گناہ جن کی بخشش نہیں شرک و کفر ہیں، جو کبھی نہ بخشے جائیں گے، یعنی جس کی موت کفر اور شرک پر ہو اس کی ہرگز مغفرت نہ ہوگی۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے اپنے محبوب بندوں کی شفاعت سے یا محض اپنے کرم سے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 15، اگر مسکین کو دینے کے بعد لقطہ کا مالک آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اب مالک کو اختیار ہے، چاہے تو اس صدقہ کو جائز کر دے، یعنی مسکین سے واپس نہ لے۔ اس صورت میں وہ ثواب پائے گا، اور اگر وہ صدقہ کو جائز نہیں کرنا چاہتا تو اپنی چیز واپس لے لے۔ پھر اگر وہ چیز خرچ ہو چکی یا ہلاک ہو گئی تو اب مسکین یا لقطہ اٹھانے والے میں سے جس سے چاہے تاوان اور جس سے بھی تاوان کا مطالبہ کیا جائے دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 16، حدیث پاک میں جنت کی کیاریاں کسے فرمایا گیا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں کو جنت کی کیاریاں فرمایا ہے۔ سوال نمبر 17، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنا گھر کون سی جگہ کو قرار دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میرا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسجدیں میری قیام گاہ ہیں۔ سوال نمبر 18، زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مساجد کے نام بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی اور پھر مسجد اقصی، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا۔ سوال نمبر 19، وہ کون سا کوڑا ہے جسے اٹھانے سے جنت کی حور ملے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسجد سے کوڑا اٹھانا جنت میں موجود بڑی آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔